بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کوثر کی شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل ازاد جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نورینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور اس سورت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دیے جانے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقتول نسل کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مامنی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نعمتوں اور برکتوں سے نواز دیا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو بے شمار فائدوں سے نوازا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں سے نوازے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا تو اسے چاہیے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کیا کرے، انشاءاللہ خدا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو بندہ سورہ کوثر کی ہر روز تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رزق کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس کا مال و دولت کو چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص پسند کی شادی کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ کسی شخص کے جسم میں درد ہوتا ہو اس کو چاہیے کہ زیتون کا تیل لے کر اس پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کرے، اس کے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر اس تیل کے ساتھ متاثرہ حصے پر مالش کرنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے مرض کو بہت ہی جلد دور فرما دے گا۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ سورہ کوثر کو پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلائی جائے تو انشاءاللہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ان کے درمیان محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہوں تو اس عمل کو مسلسل 1 ماہ میں 4 بار کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا ان کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کو رزق کی تنگی ہو تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 41 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کو 40 دن اپنا معمول بنا لے۔ اس کے درمیان اول و آخر
11 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اس شخص کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اگر کوئی نرینہ اولاد کا خواہش مند ہو تو جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے بعد 3 دن مسلسل میاں اور بیوی کو روزے رکھنے چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ افطاری سے پہلے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دودھ پر دم کرے، اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطاری کریں، رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں، اس سے جو حمل ٹھہرے گا انشاءاللہ نیک بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ بندہ اپنے قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہو، اس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ وہ کہاں سے اپنا قرض اتارے، اس کو چاہیے کہ 40 دن تک 40 مرتبہ ہر روز اول و آخر 40 بار کوئی بھی درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ ان کا قرض بہت جلد اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مقروض کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا جس سے اس کا قرض اتر جائے گا۔ اگر کسی طالب علم کا امتحان ہو تو وہ پریشان ہو کہ اس کے نمبر کم آئیں گے تو اس کو چاہیے کہ 3 بار سورہ کوثر اول و آخر 3 بار کوئی بھی درود شریف پڑھے، انشاءاللہ وہ طالب علم اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی ہو، اس کی نظر نہ اترتی ہو، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہو، اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کا درمیان سورہ کوثر 1 بار پڑھے، اس کے اول و آخر میں کوئی بھی درود شریف 7 بار پڑھے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نظر سے محفوظ رکھے گا، اس کے کام میں سب مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اگر کسی بندے نے کوئی خاص مراد مانگی ہو، وہ پوری نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلد ہی اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کو ناجائز گرفتار کر لیا گیا ہو، اس کی ضمانت نہ ہوتی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی پیشی سے 7 دن پہلے ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھے، اس عمل کے اول و آخر میں 11 بار درود شریف پڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھوں کا اپنے چہرے پر پھیرے، اپنی رہائی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ وہ جیل سے رہا ہو جائے گا۔ اگر کسی کا کاروبار بند ہوا ہو یا اس کا کام بہت کم ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے ہر روز 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی نصیب فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص دولت اور وقار حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز ادا کر کے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، ہر رکعت کے بعد سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس شخص کو بہت جلد ہی عزت اور وقار حاصل ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورہ کوثر اول و آخر پر کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا کرے، اس عمل کے بعد اپنے عہدے کی بحالی کی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی اس کو اس کا عہدہ عطا کر دے گا۔ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، اس کا رشتہ اچھا نہ ملتا ہو تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ کوثر اول و آخر کوئی بھی درود شریف پڑھے، اس عمل کے بعد اپنے لیے دعا کرے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت ہر مشکل کام کے حل کے لیے کی جا سکتی ہے، اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا بہت جلد قبول فرماتا ہے اور اس بندے کی مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔